السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں دو ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں، ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم لوگوں نے چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ختم نبوت کا اور اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جی بچوں، آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ جو نبیوں رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی اور اپنے سے پہلے آنے والے تمام رسول اور نبیوں کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایک مکان بنایا گیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہے، اب وہ ایک اینٹ کی جگہ میں ہوں، میرے بعد اس مکان میں کسی اینٹ کی گنجائش نہیں، مطلب کہ میرے بعد کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ چلے نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری الزمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا، اب قیامت تک کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی و نجات کا واحد رستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن مجید میں ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ سنت کے معنی طریقہ کی ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کے انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ جی یہ آپ کے چیپٹر کی ریڈنگ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ چلیں نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ یہاں پہ ہے مشق ہے آپ کی، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو چلیں، قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے
خاتم النبیین، حبیب اللہ، خلیل اللہ، خلیفۃ الارض، خاتم النبیین۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا ہے مکان کے، درخت کے، پل کے، دروازے کے، مکان کے۔ سنت کے لفظی معنی ہے پیروی، محبت، اطاعت، طریقہ۔ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الاحزاب، سورۃ القلم، سورۃ الاحزاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جی نیچے یہ مسجد نبوی کی تصویر ہے۔ چلیں نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ جی یہاں پہ ہے مناسب الفاظ کے مفہوم سے خالی جگہ پر کریں۔ اطاعت کے لفظی معنی ہیں ڈیش کے ہیں پیروی کرنا۔ نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ضروری ہے اطاعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی ڈیش کی ضرورت نہیں، نبی یا رسول۔ زندگی کے تمام معاملات میں ڈیش سنت نبوی سے ملتی ہے کامیابی۔ سیرت مبارک ڈیش کی عملی تفسیر ہے قرآن مجید۔ مختصر جواب تحریر کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ بیٹا فرسٹ پیج پہ آئیں چیپٹر کے۔ جی یہاں پر ہے ہم لوگوں نے ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو وہ ہمیں ملے گا ادھر، یہ دیکھیں ترجمہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو سا ترجمہ ہے یہ آپ کا آنسر ہے۔ یہ ترجمہ لکھنے سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ پھر آپ نے لکھنا ہے، پھر آپ کا آنسر تھوڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دوسرے کوشچن پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے سنت نبوی کا مفہوم بیان کریں۔ یہ آپ کا چیپٹر کا سیکنڈ پیج ہے، سیکنڈ پیج اوپن کریں۔ جی یہ دیکھیں سنت نبوی کا مفہوم یہاں سے شروع ہوگا۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہاں سے یہاں تک اہم ماخذ ہے۔ میں نشان لگا دیتی ہوں، دیکھ لیں سنت نبوی سے لے کر اہم ماخذ ہے۔ یہ آپ کا سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے، انڈرسٹینڈ۔ جی اب آپ کا تھرڈ شارٹ کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اطاعت رسول ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو واپس پیج نمبر سیکنڈ پیج پہ آنا ہوگا اپنے چیپٹر کے۔ جی یہاں آپ دیکھیں نا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے میں، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ یہی اطاعت رسول ہم سے تقاضا کرتی ہے، جو شخص سے لے کر رک جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تھرڈ شارٹ کا آنسر ہو گیا۔
جی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی آپ کو چیپٹر کے 2 پیج پہ اس کا آنسر ملے گا۔ جی، آپ کے 3rd شوٹ کا آنسر یہاں پر ہے۔ سنت نبی کی پیروی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا لاسٹ شورٹ کا آنسر ہو گیا۔ اب آپ لانگ کی طرف موو کرتے ہیں۔ جی، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ آپ کو اپنے چیپٹر کے 1 پیج پہ آنا ہے۔ اس لانگ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے ڈیفینیشن عقیدہ ختم نبوت کی۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سٹارٹ ہوگی یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جو شخص آپ وسلم کے بعد رسالت نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ ہوگی اس کی ڈیفینیشن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو ان سے فرسٹ 2 لائنز ہم لوگوں نے اوپر اسکپ کی ہیں، یہ والی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی رسول بھیجے، سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ 2 لائنز آپ نے اس ڈیفینیشن لکھنے کے بعد لکھنی ہے، دیز 2 لائنز۔ یہ آپ لوگوں نے فرسٹلی لکھنی ڈیفینیشن میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت بتانا ہے، پھر آپ نے نیکسٹ پیراگراف سے یہ 2 لائن شروع کرنی ہے۔ ان 2 لائن شروع کرنے کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر آپ نے یہ سارا ارشاد بیان کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ لائن سے شروع کرنا، نبی کریم نے فرمایا، پھر آپ نے یہ ساری حدیث لکھ دینی۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا جو سا لانگ ہے وہ اٹیمپٹ ہو گیا۔ پہلے کیا کرنا ہے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے آپ لوگوں نے لکھنی ہے ڈیفینیشن، نمبر 1 پہ آ جائے گی ڈیفینیشن، نمبر 2 پہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے یہ والی 2 لائنز، ان کے ساتھ آپ نے یہ قرآن مجید والا ارشاد لکھنا ہے یہاں سے یہاں تک۔ نمبر 3 تھرڈ لائن سے آپ نے شروع کرنا ہے یہ حدیث۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی، اب آپ کا لاسٹ ہو گیا، سنت نبوی عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ چیپٹر کا 2 پیج اوپن کریں۔ جی دیکھیں، چیپٹر کے بالکل اینڈ پہ یہ آپ کی جو ہیڈنگ ہے بلیو کلر کی، یہ والی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، یہ والا پورا پیراگراف جو ہے وہ آپ کا 2nd لانگ کا آنسر ہے۔ اسی میں سارے عبادات کے معاملات بھی آگے اور دوسرے بھی، یہ آپ نے ایسا ہی لکھ دینا ہے۔ پہلے آپ کیا لکھو گے، فرسٹ لائن میں لکھو گے سنت کے معنی طریقہ کے ہیں، سنت نبی سے مراد نبی کریم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک لائن میں آپ نے بات کر دی ہے، اس کے بعد آپ نے لائن چھوڑنی ہے، ایک لائن چھوڑنی ہے کاپی کی یا رجسٹر کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے شروع کرنی ہے اور یہاں اینڈ تک لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہیں پہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔